الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله على أبا بكر آتك بلالا وحملني إلى دار الهجرة رحم الله على عمر يقول الحق ولو كان مرا رحم الله على عثمان ألا أستحجي من رجل تستحجي منه الملائكة رحم الله على علي اللهم بالئ من والاه وعادي من عادى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر أشدهم في أمر الله عمر أصدقهم حياة عثمان وأقزاهم علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أبو بكر وعمر من الإيمان وبغضهما كفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر عثمان والی ہیں قلب و جگر حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں ہیں مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی مہپاروں سے احساس صداقت رکھتا ہوں آئین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں
ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتے اے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا، تجھ سے پہلا نور اسلام عرب میں اور شام میں مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا، طغیان کا، انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، مقتدا ہے تو علی کا، بوذر و سلمان کا، امان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، وزیر محمد، معین محمد، مشیر محمد، قرین محمد، سبزدار مہر نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز ہمارا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لائق سب تعظیم و تکریم صدر ذی وقار حضرت اقدس مولانا غلام فرید صاحب ہزار بھی دامت برکاتہم، قابل قدر مقتدر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور وہ سن رہی ہیں تو میری اسلامی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ عظیم شان اجتماع آپ کے شہر گوجرانوالہ میں عظمت اصحاب رسول اور اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اس حوالے سے اس مسجد کی انتظامیہ اور اس شہر کے تمام ان بزرگوں کو، خواہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 20-22 سالہ عظیم تاریخ ہے۔ ہر سال اس عنوان سے اس اجتماع کو انعقاد پذیر کر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور جید بزرگوں کو دعوت دے کر اصحاب رسول کی محبت اور اہل بیت کی عقیدت اہل ایمان کے دلوں میں آپ پیوست کرتے ہیں۔ اس کی جزا اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ قابل قدر دوستو، رات کا 1 بج چکا ہے، آدھی رات بیت چکی ہے۔ ضلع رحیار خان خانپور سے اتنا لمبا سفر ہے کہ کم از کم 15 گھنٹے یہاں تک پہنچتے لگے، اور میں نے ابھی فراغت کے بعد پھر وہی سارا سفر کرنا ہے۔ اور یہ نصیب کی بات ہے کہ جلسے کا شباب، جلسے کا جوبن، جلسے کا حسن مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے لوٹا، ان سے پہلے دیگر مشائخ اور علماء اپنے اپنے انداز میں گفتگو کر گئے ہیں۔ قابل قدر دوستو، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے باتیں ہیں، میں صرف چند ایک باتیں گنی چنی، زیادہ لمبی چوڑی کوئی تفصیلی گفتگو کرنا اس وقت مناسب نہیں کہ رات کافی گزر چکی ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے، یقیناً مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ قابل قدر دوستو، قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کا سہارا میں نے اپنے خطبے میں لیا ہے، اس میں اللہ نے محبوب کا تعارف بھی کرایا ہے اور محبوب کے یاروں کا تعارف بھی کرایا ہے۔ اس لیے اصحاب رسول کے تعارف سے پہلے امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، فخر الرسل، ہادی سبل، مولا کل شاہ جمل، سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ، سب کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات کی شخصیت کو سمجھنا، ان کی ذات اقدس اور ان کی ہستی کو پہچاننا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ ابو بکر کی شخصیت سے عقیدت اور محبت نہیں، عمر کے نام سے عقیدت اور محبت نہیں، عثمان کے جسم سے عقیدت اور محبت نہیں، علی ابن ابی طالب کے نام سے عقیدت اور محبت نہیں، ان سب سے ہمیں محبت ہے تو رسول اللہ کی بات ہے۔ اس لیے اس محبت کا اصل محور و مرکز آمنہ کے در یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے، ذات گرامی ہے۔ اللہ کے محبوب سے اگر محبت نہیں تو پھر میرا اور آپ کا ایمان نہیں۔ میں اور آپ جتنی لاکھوں ہزاروں نعرے لگاتے رہیں، جذبات دکھاتے رہیں، جتنی عقیدت کا اظہار کرتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اسلام کی سب سے پہلی بنیاد محبت رسول ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اللہ نے سب سے پہلے محبوب کا تعارف کرایا، پھر پیغمبر کی یاروں کا تذکرہ شروع کیا،
والذین معه تفسیر مظہری کے بقول صدیق اکبر، اشداء علی الکفار عمر بن خطاب، رحماء بینہم عثمان بن عفان، تراہم رکعان سجدا، حیدر قرار، دیگر اصحاب رسول کا تذکرہ، مگر ان میں سب سے پہلا ذکر مصطفیٰ کا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، سب کو صلی اللہ، اونچی بات سے مسلمانوں یہ نام محمد الرسول اللہ مسلمانوں کے کلمے کا ایک حصہ ہے۔ میں اور آپ سب کلمہ گو مسلمان بیٹھے ہیں، سب حضرات سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کو توحید کہتے ہیں، دوسرے حصے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ کے طور پر یاد رکھیے کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں سب سے بڑا امتیاز اور فرق بھی یہی ہے کہ جتنے مسلمان طبقات ہیں ان کے کلمے کے دو ہی حصے ہیں، اس میں کمی بھی کفر ہے، اس میں اضافہ بھی کفر ہے۔ بلکہ جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کے کلمے کے دو جز تھے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر پیغمبر کے کلمے کے دو جز ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ جناب سیدنا ہارون اللہ کے نبی بھی تھے، نبی وقت کے خلیفہ بھی تھے، مگر ان کا نام بھی کسی کلمے کا جز نہیں بنا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ کلمے کے دو ہی جز ہیں، مسلمانوں کا کلمہ، اہل ایمان کا کلمہ، انبیاء کا کلمہ، اہل حق کا کلمہ، اس کے دو جز ہیں۔ اس میں جو کمی کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اس میں جو اضافہ کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ پھر توجہ سے میری بات کو سمجھیں، ہم مسلمانوں کے کلمے کی چند خصوصیات ہیں اور وہ ایک بڑی عظمت کی بات ہے۔ آپ اپنے کلمے پر غور کریں، ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید رہا ہے، لیکن دوسرے جز میں تبدیلی آتی رہی، اور وہ تبدیلی اس لیے آئی نبوت بدلتی گئی، کلمے کا دوسرا حصہ تبدیل ہوتا گیا۔ آدم کا زمانہ تھا تو آدم صفی اللہ، نوح کا دور آیا تو نوح نجی اللہ، ابراہیم کا دور آیا تو ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کا زمانہ آیا تو موسیٰ کلیم اللہ، لیکن توحید کا حصہ کسی کے دور میں نہیں بدلا۔ اس لیے کہ ہر نبی کی آمد کا مقصد اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی توحید کو دنیا میں بتانا اور سمجھانا ہے۔ اس لیے جب دوسرا جز تھا وہ تبدیل ہوتا رہا۔ اس سے بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ اس کلمے کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے جتنے کلمے پڑھے گئے، ہر کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ یہ جز بغیر نقطے کے ہے، اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، نہ لا میں نقطہ ہے، نہ الہ میں نقطہ ہے، نہ اللہ میں نقطہ ہے، نہ اللہ میں نقطہ ہے۔ مگر جب دوسرا فرق توجہ، جب دوسرا حصہ آیا اس میں تبدیلی آئی، اس میں نقطے آئے۔ اس میں حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود و مقصود موجود نہیں۔ جب یہ مقصود کوئی نہیں ہے اس لیے اس حصے میں نقطہ کوئی نہیں، اور جب دوسرے کلمے کا جز آیا اس میں نقطے آتے گئے، اشارہ اس طرف تھا کہ نبی آتے رہیں گے۔ آدم صفی اللہ اس نقطے نے بتایا آدم آخری نبی نہیں، بعد میں کوئی اور آئے گا، نوح نجی اللہ آخری نبی نہیں، کوئی اور نبی آئے گا، ابراہیم خلیل اللہ آخری نبی نہیں، بعد میں کوئی اور نبی آئے گا، یوسف صدیق اللہ آخری نبی نہیں، کوئی اور نبی آئے گا، داؤد خلیفۃ اللہ آخری نبی نہیں، کوئی اور نبی آئے گا، عیسیٰ روح اللہ۔ اس کلمے میں بھی نقطے ہیں، بعد میں کوئی اور نبی آئے گا۔ اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صاحب جمال و کمال کی، محبوب ذوالجلال کی، فخر الرسل کی، مولا کل کی، امام الاولین والآخرین کی، راحت للعاشقین کی، مراد المشتاقین کی، محبوب رب العالمین کی، مسلمانوں کلمہ بھی وہ حصے میں دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہ لا الہ میں نقطہ ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ جب تک کلمے میں نقطے آتے رہے، نبی آتے رہے، جب نقطہ ختم، آقا کے نبوت ختم، لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت ہے، محمد الرسول اللہ آقا کی رسالت ہے، اس پہ ربوبیت ختم، ان پہ نبوت ختم، اس پہ الوہیت ختم، اس پہ رسالت ختم۔ وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ خدا، یہ مصطفیٰ، وہ رب العلا، یہ شمس الضحیٰ، اس کی ربوبیت، اس کی نبوت، اس کی الوہیت، اس کی رسالت اب کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، الوہیت کے تخت پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبوت کے تخت پہ کوئی نیا نبی آ نہیں